کرکٹ، جسے ہم ایک کھیل نہیں، ایک دھرم، ایک جنون کہتے ہیں، ایک ایسی جگہ جہاں 11 کھلاڑی اپنے ملک کی عزت کے لیے جان لگا دیتے ہیں۔ لیکن کیا ہو جب اسی جنون کے لالچ کی دیوار لگ جائے؟ کیا ہو جب پیسہ، شہرت اور جوا اس پاکیزہ سبز جرسی پر ایک ایسا داغ لگا دے جو کبھی دھویا نہ جا سکے؟ پیسہ اور لالچ، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن کو کرکٹ سے بہت دور رہنا چاہیے، کیونکہ جب بیٹ اور بال کے بیچ کی لڑائی میں نوٹ شامل ہو جائیں تو جیت کسی ٹیم کی نہیں ہوتی بلکہ ایمان کی ہار ہوتی ہے۔ یہ کہانی ہے اگست 2010 کی، لارڈز کا ایک اسٹیڈیم اور پاکستان کرکٹ کا وہ سب سے کالا دن جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس اسکینڈل کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا۔ 2010 میں پاکستان کرکٹ ٹیم ایک عجیب دور سے گزر رہی تھی۔ 2009 میں لاہور میں سری لنکا ٹیم پر ٹیررسٹ اٹیک ہو چکا تھا، جس وجہ سے پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ بین ہو چکی تھی۔ ٹیم اپنے گھر پر نہیں کھیل سکتی، ان کا کوئی ہوم گراؤنڈ نہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر بہت سیاست تھی، کیپٹن بدلے جا رہے تھے، سب سے بڑی بات کھلاڑیوں کو دوسرے ملکوں کے مقابلے بہت کم پیسے مل رہے تھے۔ 2008 کے بعد پاکستانی پلیئرز کا IPL کھیلنا بھی بند ہو گیا، جہاں دنیا بھر کے کرکٹرز راتوں رات امیر بن رہے تھے۔ جب کھلاڑیوں نے دیکھا کہ ان کا کیریئر چھوٹا ہے، ملک میں کرکٹ نہیں ہو رہی اور باقی دنیا کے کرکٹرز اندھا دھند پیسہ کما رہے ہیں، تو کچھ کھلاڑیوں کے دماغ میں لالچ نے گھر کر لیا۔ وہ بھول گئے کہ سبز ہلالی پرچم کی قیمت چند ہزار پاؤنڈ سے کہیں زیادہ ہے۔ اس داستان کے 3 اہم کردار اور تینوں اپنے عروج پر تھے۔ پہلا کھلاڑی جو سلمان بٹ، ایک پڑھا لکھا سمجھدار بیٹسمین جس نے ابھی پاکستان ٹیم کا ٹیسٹ کیپٹن بنایا گیا تھا، اس پر پورے ملک کا بھروسہ تھا۔ دوسرا کردار تھا محمد آصف، ایک ایسا بولر جس کے پاس بال کو دونوں طرف سوئنگ کرنے کا جادو تھا، بڑے بڑے بیٹسمین اس سے کانپتے تھے۔ اور تیسرا کردار تھا محمد عامر، صرف 18 سال کا ایک لڑکا، پاکستان کرکٹ کا ہیرا جسے لوگ اگلا وسیم اکرم کہہ رہے تھے۔ اس کا فیوچر اتنا برائٹ تھا کہ پوری دنیا اس کے قدموں میں تھی، لیکن ان تینوں کے پیچھے کھڑا تھا ایک اور شخص، مظہر مجید، ایک ایجنٹ جس نے کھلاڑیوں کی کمزوری کو پہچان لیا۔ اگست 2010 پاکستان کی ٹیم انگلینڈ کے دورے پر تھی۔ لارڈز میں چوتھا ٹیسٹ میچ چل رہا تھا، لیکن پردے کے پیچھے UK کا ایک مشہور اخبار نیوز آف دا ورلڈ ایک بہت بڑا سٹنگ آپریشن کر رہا تھا۔ ایک انڈر کور رپورٹر کے ایک فیک رچ بزنس مین بینکر بوکی مظہر مجید سے ملتا ہے۔ مظہر مجید اس سے کہتا ہے کہ پاکستانی کھلاڑی اس کے کہنے پر کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ڈیل پکی ہوتی ہے 1,50,000 پاؤنڈز میں۔ مجید دعویٰ کرتا ہے کہ وہ میچ فکسنگ نہیں بلکہ اسپاٹ فکسنگ کرے گا، یعنی میچ کے اندر ایک خاص وقت پر کیا ہوگا وہ پہلے سے طے ہوگا۔ مجید نے رپورٹر کے سامنے بیٹھ کر ایڈوانس پیسے لیے اور بتایا کہ محمد عامر اور محمد آصف کس اوور میں نو بال پھینکیں گے۔ 24 اگست 2010 کو لارڈز ٹیسٹ کے دوران ٹھیک وہی ہوا جو مجید نے کیمرہ پر بولا تھا۔ عامر نے اپنے اوور کی پہلی بال پر ایک بہت بڑی نو بال پھینکی، جو عام طور پر ایک انٹرنیشنل بولر سے نہیں ہوتی۔ پھر آصف نے بھی بالکل ویسا ہی کیا۔ کیپٹن سلمان بٹ اس پورے پلان کا ماسٹر مائنڈ تھا جو ان دونوں کو سگنل دے رہا تھا۔ 29 اگست 2010 کو جب یہ خبر مارکیٹ میں آئی تو کرکٹ کے دنیا میں ایک عجیب زلزلہ آیا۔ پاکستانی فینس کو دل ٹوٹ گئے۔ جو کھلاڑی کل تک ہیرو تھے آج پورے ملک کے لیے غدار بن چکے تھے۔ ICC نے ان تینوں کھلاڑیوں پر 5 سال سے لے کر 10 سال تک کا بین لگا دیا۔ UK کی کورٹ نے انہیں کرمنل منٹی ہوئی جیل کے سزا سنائی۔ سلمان بٹ، آصف اور عامر کو UK کی ساؤتھ وارک کراؤن کورٹ نے جیل بھیج دیا۔ کورٹ میں یہ صاف ہوا کہ سلمان بٹ نے پیسے کے لالچ میں اپنی پوزیشن کا غلط استعمال کیا۔ آصف پہلے بھی کنٹروورسیز میں تھا اور 18 سال کا عامر لالچ اور اپنے کیپٹن کے دباؤ میں آ کر اپنا کیریئر تباہ کر بیٹھا۔ اس اسکینڈل نے پاکستان کرکٹ کو 10 سال پیچھے دھکیل دیا۔
عامر نے واپسی ضرور کی لیکن وہ پرانا عامر کبھی لوٹ کر نہیں آیا۔ آصف اور بٹ کا کیریئر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ یہ کہانی ایک سبق ہے، کرکٹ صرف ایک کھیل نہیں ہے، یہ عزت ہے، اور جب آپ عزت کو پیسوں کے ترازو میں تولتے ہیں تو ہمیشہ نقصان آپ ہی کا ہوتا ہے۔ لالچ چند لمحوں کی امیری تو دے سکتا ہے، لیکن جو عزت چلی جائے وہ پورے جہاں کی دولت بھی واپس نہیں دے سکتی۔